تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کا نبی ہے، میں اور آپ کیا کھڑے؟ میں اور آپ صبح شام، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو کیا میں سبقت لے رہا ہوں؟ کیا میں روز دوڑ رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے؟ کتنا انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ اور دیکھنا بھی چاہ رہا ہے، کچھ اور نظر آ رہا ہے، ذہن کہیں اور جا رہا ہے. ذہن ایک اسٹرکچرڈ ہے پورا، اس کے اندر آلودگی کا آ جانا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اچھائی نہیں آئے گی. اگر ذہن پاک نہیں ہے تو انسان کے اوپر الہام نہیں ہوگا. ہر وقت ذہن، آپ دیکھیں نا کہ معاشرے میں اتنا ایسا سسٹم کیا گیا نا، دیکھیں ہماری تو بیسکس نیڈس پوری نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی، بجلی کا مسئلہ، اور ماشاءاللہ سڑکوں کا مسئلہ. انسان، آپ سوچیں نا کہ آدمی اس ڈسٹریس میں، اور پھر اس کے بعد ٹی وی کھولے آپ، اس کے بعد خبریں دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، ایک ہجوم ہے انسان کے اوپر، سائیکولوجیکل وار ہے. اس وار کے اندر پھر ڈرگز، نشے، فساد اخلاقی، بے حیائی، برائی، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. یعنی جو تھوڑا سا بچ جائے تو اس کو آلودہ کرو، اور جب یہ آلودہ ہو جائے گا تو یہ کیسے کہے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کرے گا؟ ذہن صاحب، سوچنے کی صلاحیت ختم ہے. کہاں جائے گا؟ کیسے اپنے امام تک پہنچے گا؟ یعنی امام تک، اذان محترم، امام تک صرف پہنچنا نہیں ہے، پورا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ امام تشریف لائیں اس کے اندر. کیسے کریں گے آپ؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جوان بیٹھے ہوئے پچھلے 100 دن سے زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سیز فائر ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، 100 دن سے زیادہ ہو گئے. آپ ان جوانوں کی کیفیت دیکھیں، ان جوانوں کے ذہن کیا ہوں گے؟ اس سے کیا سوچتے ہیں؟ وہ جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ جو بٹن دبا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ فرق ہے نظام الہی میں اور نظام شیطان میں. وہاں پر جب کوئی چیز بن رہی ہے، اسلحہ بن رہا ہے، ٹیکنالوجی بن رہی ہے، تو پتہ نہیں رات کو نشہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہاں پر جب میزائل بن رہا ہے تو تہرانی مقدم پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. فرق ہے نا. یعنی جب تک پاک نہیں ہوگا تو یہ سسٹم اترے گا کیسے؟ اور تبھی تو ایسا سسٹم اترا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا میزائل ہے یہ کیوں اٹھاتا ہے، یہ کون سا ریس کا سسٹم ہے جو F-35 کو گرا رہا ہے، کون ہے یہ؟ وہ یہ ممکن ہے ذان محترم. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، رشیا نے مدد کی ہوگی، چائنا نے مدد کی ہوگی، غلام ذہن، غلام ہی سوچتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ علی والے دنیا کو چلانے کے لیے ہیں. علی والے ذہن ہوتا ہوں خوب اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھے انسان؟ یہی تو ٹائم ہے کہ جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب پوری دنیا کو سمجھانے کا وقت ہے کہ دیکھو اگر ولایت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. 57 ملکوں میں سے جب ولایت علی ہو تو یہاں پر کرار کے ماننے والے ہیں، غیر فرار کے ماننے والے ہیں. ایسے ہی ہے، یہاں بھاگتا کوئی نہیں ہے، یہاں سینے پہ تیر کھانے والے لوگ ہیں. یہاں موت فنا نہیں ہے، یہاں موت بقا ہے، بقا. ڈیفینیشن فرق ہو گئی نا. تو جب آپ اپنے آپ کو ایسا سسٹم ڈیزائن کریں گے کہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہو، تب آپ ایسا کریں گے، تب دشمن خوف کھائے گا. دشمن خوف کھا چکا ہے اس سے، اور خوف ہے دشمن میں کچھ بھی نہیں، کھوکھلا ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ اسی مجلس اور عزاداری سے ہے.
سب کچھ یہیں سے ہے. ایک ایک سسٹم کی بات سب سید الشہداء کے در سے ملتی ہے. جہاں 12 سال کا بچہ جو یہ کہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو وہ موت سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ اس شہد کو چکھنا چاہتے ہیں. موت خوف نہیں ہے. اسی لیے ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ طاقت نہیں ہے، اصل طاقت ارادہ ہے. ارادہ. اگر جس قوم کے پاس ارادہ ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا. بھائیزانو، دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کے ارادوں کو ضعیف کر دے، کمزور کر دے، آپ کے ذہن کو گناہ کی طرف لے جائے، معاشرے کو پھنسا دے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ایشوز یہی ہیں کہ ان کو کریٹو نہیں ہونے دو. آپ کے سامنے بہرحال میں خبریں پڑھنے نہیں آیا گا بولے مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں. نہیں، خبریں تو آپ مجھ سے زیادہ صبح شام سن رہے ہیں. دیکھیں 47 ایئرز سینکشنز، پابندی، مگر کہیں لگتا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی کہ میزائل پڑ رہے ہیں. اچھا، بلڈنگیں ہیں، وہ ہم تو سمجھ رہے تھے گاؤں دیہات ہے، وہ ایسی بلڈنگیں ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے روڈ ہیں ان کے پاس. تو لوگوں نے بولا یہ تو بڑا. انہوں نے 47 ایئرز میں غلامی نہیں کی، انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا. انہوں نے صرف دعائیں نہیں مانگی اللہ جل اللہ جل، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں کہ امام تشریف لے کر آئے. امام ہے، سب کچھ یہی ہے، یہیں سے اٹھا ہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے، اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے جانب فرق ہے کہ مکتب کو اطاعت کرنی ہے یا صرف دکھانا ہے. سب سے پہلی چیز علم کو چھین لو معاشرے سے. جب علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب انسان جاہل ہو جائے تو جاہل کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. مطلب آپ کو کچھ پتا نہیں ہو کوئی مسئلہ تو آپ بہت ایزیلی، کیوں آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے انٹیریئر میں جائیں آپ، یا چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی یہ نہ بولے بھائی آپ صرف آپ کو سائنس مشکل ہے، ہمیں کوئی سائنس مشکل نہیں ہے. آپ سسٹم ہے. کیوں ڈیولپ نہیں ہے؟ کیوں ایجوکیشن ڈاؤن ہے؟ کیوں چیٹنگ کرائی جاتی ہے؟ کیوں؟ پڑھے نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہوا نا. جب پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ چیٹنگ کر کے پاس ہو جائے، بعد میں بے شک گورنمنٹ افسر بن جائے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ آتا کچھ نہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی کا حال، کچھ بھی نہیں آتا نا. ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ کچھ سوچے. ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کنسٹرکشن کسے کہتے ہیں؟ ایک شہر کو ایمپائر بنانا کسے کہتے ہیں؟ ذہن ہی نہیں ہے. ذہن نہیں ہے دنیا کا. کیوں ہے؟ جاہل رکھو تاکہ حکومت کی جائے. اب مجھے علم نہیں آتا، مجھے کرسی مل گئی، اب مجھے ڈر کیا ہے میری کرسی چھن نہ جائے. تو اب میرے سے جو بھی بولو گے، میں تو ویسے بھی جاہل آدمی، تو جو بھی بولو گے کرتا رہوں گا. خود تو کر رہا ہے، پس کون رہا ہے؟ قوم. پہلا سسٹم، علم چھین لیا جائے، علم نہیں دیا جائے. اور وہ علم جو سوسائٹی کو بناتا ہے، وہ علم جو آئندہ کی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ تو آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں ویسے بھی نہیں ہے. ہمیں وہ بنایا جائے جو غلام کام کرتے ہیں. قوموں کو ایسے چلایا، ایسے تھوڑی چلایا جائے. تو اب ہم کیا کریں ذہن میں؟ یہ تو خیر پرابلم آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو انہینس کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں. یہ راستہ روکنا پڑے گا. یہ جو آلودہ، یہ جو نجاست، یہ جو اتر رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا. سوشل میڈیا آپ کو اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا.
ہر چیز نہیں دیکھنی، ہر خبر نہیں سننی، ہر برائی کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا وہ، آپ دیکھیں نا اب کس طریقے سے معاشرے کو آلودہ کیا جاتا ہے. کوئی ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے، وہ تو غلط بات ہے، واقعے کا ہونا بری بات ہے، لیکن ہر واقعے کا نیشنل ہو جانا، معاشرے میں پھیلا دینا، خوب یہ ذہن پاک نہیں ہوگا، اس سجدے میں بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. سید الشہداء ایک ایسا سسٹم لے کر آئے کہ چاہے تم کربلا سے ہزاروں سال فاصلے پر بھی ہو، لیکن اگر تم اس مکتب میں آ گئے تو سید الشہداء تمہیں پاک کر دیں گے. جانے وہ پاکیزگی. اب آپ دیکھیں نا، اور یہ صرف مجلس کی بات نہیں ہے، قالا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے، کس وجہ سے؟ امام حسین کے غم میں، تو خدا جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. یہ اپورچونٹی انسان کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے جانے والا. تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اپورچونٹی دیا. جو ہم سے غلطی ہو گئی، انسان ہو گئی، لیکن ابھی ہم امام کے خیمے میں آ گئے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو بس اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ عہد کریں کہ یہ جو چند دن گزریں گے، محرم گزرے گا، تو میں اپنے آپ کو امام کے قریب کروں. اور یہ سب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کوئی اور آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. کتنی آئیڈیالوجی میری بدلی، کتنا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. ہمارا خدا میں بھی توفیق دے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ان چیزوں کو پیش کر سکیں. ظالم محترم